سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ لنک آف پارٹ 1 آف دس سیریز از گیون ان ڈسکرپشن۔ اب ڈریکولا بن چکا تھا ولاچیا اور ٹرانسلوانیا کا حکمران۔ چونکہ اس کا تخت و تاج اس کے چچا نے اس کے باپ کو قتل کر کے چھین لیا تھا، تو سب سے پہلے اس نے اس جرم کے ذمہ داروں کو چن چن کر نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا، اور یہاں سے اس نے ظلم کی وہ داستان لکھی کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ تاہم رومانین ہسٹورینز کے مطابق وہ اپنے دشمنوں کو دردناک سزائیں دیا کرتا، اپنے مخالفوں کو نیزوں میں پرو دیا کرتا، حتیٰ کہ ان کے بہتے ہوئے خون سے روٹی ڈبو کر کھانے سے بھی نہیں کتراتا تھا۔ اس پر جنگی جنون سوار تھا، تو سب سے پہلے اس نے اپنی ریاست کی جنگی صلاحیتوں اور مضبوط قلعوں میں اضافہ کیا۔ اس نے کیتھولک چرچ کو خط لکھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے خلاف ایک صلیبی جنگ کا آغاز کرے، اور وہ ہنگری کے بادشاہ میٹیس کاروینیس کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف منصوبے بنانے لگا۔ چونکہ ریاست ولاچیا عثمانی سلطنت کے تابع تھی اور انہی کی فوجی امداد سے ہی اسے یہ حکمرانی نصیب ہوئی تھی، تو وہ سلطنت عثمانیہ کو خراج دینے کا پابند تھا، مگر اس نے لگاتار 3 سال تک یہ خراج ادا نہیں کیا، بلکہ اس کی خود سری اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں گھس کر ہزاروں عام مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے ذبح کرا دیا اور ان کو نیزوں میں پرو کر زمین میں گاڑ دیا۔ اس کی اس گستاخانہ جارحیت پر سلطان محمد فاتح نے سخت احکامات کے ساتھ ایک وفد اس کے پاس روانہ کیا کہ وہ فی الفور کانسٹنٹینوپل حاضر ہو، مگر اس نے وفد میں شریک پرامن سفیروں کو بھی اذیتیں دے کر مروا دیا اور ان کی لاشوں کو بھی امپیل کروا دیا۔ اب ڈریکولا کو لگام ڈالنا ضروری تھا، تو سلطان محمد فاتح نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر جرار تشکیل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کانسٹنٹینوپل کی مہم کے بعد یہ سلطان محمد فاتح کی دوسری بڑی مہم تھی۔ عثمانی سلطان کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کی نہ اس میں ہمت تھی، نہ طاقت، نہ ہی اس کا ہم خیال ہنگرین کنگ اس کی مدد کر سکتا تھا۔ تو اس نے بجائے براہ راست مقابلہ کرنے کے بزدلانہ منصوبے بنائے۔ ایک رات اندھیرے میں اس نے اچانک سلطان کے خیمے پر حملہ کر دیا، مگر یہ راز بعد میں کھلا کہ وہ سلطان محمد فاتح کا خیمہ نہیں بلکہ اس کے ایک مشیر کا تھا۔ عثمانی سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر منصوبے کے تحت اس نے قریبی جنگل میں ایک جال بچھایا ہوا تھا۔ تعاقب کرنے والے عثمانی فوج اس جال میں پھنس گئے۔ سلطان محمد فاتح جب اپنی فوج لے کر جنگل میں داخل ہوا تو اس نے ایک بھیانک منظر دیکھا کہ ڈریکولا نے اس کا پیچھا کرنے والے ہر ایک سپاہی کو قتل کرا کر ہر ایک درخت کے ساتھ پرو دیا تھا۔ اب سلطان سمجھ گیا تھا اس کی مکاری اور چال بازی، اور اس نے بدل لیا اپنا پینترا۔ اس نے ڈریکولا کے چھوٹے بھائی ریڈو کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس نے جلد ہی ولاچین بوئرز کو اپنی طرف کر کے ولاچیا کا تخت و تاج حاصل کر لیا۔ اب ڈریکولا چھپتے چھپاتے پناہ لینے کے لیے ہنگری پہنچا، مگر ہنگری کے بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں سلطان محمد فاتح ہنگری پر براہ راست حملہ نہ کر دے، اس کو قید کر لیا اور اس کی گرفتاری کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خط چرچ کو پیش کیا، جس کی روح سے وہ ایک خونی درندہ ہے اور وہ عثمانیوں کے ساتھ مل کر ہنگری پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ 13 سال قید و بند میں گزارنے کے بعد مالڈوویا کے بادشاہ اور چرچ کی حمایت سے اس کو رہا کر دیا گیا، اور مختصر مدت کے بعد جلد ہی وہ اپنی ریاست دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا، مگر اب کی بار وہ پہلے کی طرح اپنے ظلم و ستم کی داستان لکھتا اور خونی کاروبار شروع کرتا۔ عثمانی سورماؤں نے اسے قتل کر کے اس کا سر کانسٹنٹینوپل سلطان محمد فاتح کو روانہ کر دیا۔
ڈریکولا پر بنائی گئی اس سیریز کی 2 ویڈیو میں ملاحظہ کرنے کے بعد آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ کوئی فرضی کردار نہیں بلکہ ایک ریئل لائف کریکٹر ہے جس کی سفاکیت کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ اور یہ بات انتہائی عجیب ہے کہ اسی ڈریکولا کو رومانیہ کا نیشنل ہیرو بھی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اس عجیب و غریب حقیقت پر کبھی ایک اور ویڈیو پیش کریں۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔